ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रिदा सैफी आप सबको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहती हूँ। और हमारे साथ हमारे उलमाए कराम और मेहमान या और नाथवा बैठे हैं, जैसे कि मेरे सीधे हाथ पे मौजूद हैं मुफ्ती कुदरतुल्लाह कादरी साहब हैं, मेरे साथ बैठे मुफ्ती गुलाम गौस मदनी साहब हैं, हमारे मेहमान आगा रफ़ीउल्लाह साहब बैठे हैं मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और साथ ही रिजवान घुम्मन नाथवा हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अपने मेहमान की तरफ पहले आती हूँ और आज का जो मौजू है वो भी बता दूँ आपको। खलीफा अव्वल जानशीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से आज गुफ्तगू हो रही है। पहले मैं आगा रफ़ीउल्लाह साहब की तरफ भी आती हूँ। आगा रफ़ीउल्लाह साहब ये बताएं कि आज के दिन के एतबार से आप कोई पैगाम देना चाहते हैं हमारे देखने वालों को इस मुबारक महीने के एतबार से, तो वो दीजिए। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये महीना जो है वो पैगाम का ही महीना है और इस महीने में हर मुसलमान के लिए नेकियों की एक बम्बार है कि हम हर अमल से हर तरीके से अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। चाहे इस महीने में अपने माल के अंदर से माल से अपनी दुनियाई उससे ज़कात निकालना हो या आपके जिस्म के रोज़े रखे। तो इस मैंने एक कुछ टाइम पहले एक सोशल मीडिया पे एक क्लिप देखा था कि जिसमें ये कि कितने टाइम तक अगर मेडिकली आप अपने बॉडीज़ को कैलोरीज ना दें ताकि आपके जिस्म में मुख्तलिफ जो बैक्टीरिया या जो जरासीम से बच सके, उसमें जो पीरियड दिया हुआ है या जो दिया हुआ वो बिल्कुल ऐन इसी मुताबिक हमारे रमज़ान मुबारक का जो तरतीब है उसके मुताबिक। तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बाबरकत महीना और कोई नहीं है। इस महीने में हमें एक दूसरे से जो नाराज़गियाँ हैं, जो इख्तलाफात हैं, वो सारी भूल के लोगों की आलम इस्लाम की खिदमत के लिए, अपने लोगों के फ़ायदे के लिए ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और जिस तरह इस महीने में शैतान की बंदिश का अंदिया है, इसी तरीके से हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि अब अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो इसमें अब वो शैतान वाली उज़र भी नहीं रही, ये खालिसतन मेरा एक इस अमल से लोगों की दिल आज़ारी, दिल की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो ये महीना है, इसमें बस हमें हर आदमी को अपना अंदर और बाहर सारा जो है इस मौका है कि ये वॉश होना चाहिए। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम किया जाए सहरी और अफ्तार दोनों का। और इसमें आप जब ये एहतमाम अपने लिए, अपने मेहमानों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने लोगों के लिए करेंगे तो आपको एक तलकीन सुख का एहसास होगा। तो अगर आप गैदरिंग नहीं कर सकते तो भिजवाएं उनके घरों पे, उनके अपने रिश्तेदारों के, ये लाजमी करना चाहिए। उससे एक आप हमारे जो दीन का हिस्सा है वो यही है कि हम अपने रिश्तेदारों से, अपने लोगों से बांटने से, तो जिस तरह नेकियां बांटेंगे इसी तरीके से अफ्तार और सेहरियां लाजमी। लोग कोविड की वजह से अगर अफ्तार पार्टियां नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला लाजमी रखना चाहिए ताकि और ज़्यादा तोहफे तहाइफ और इससे आपस में अमानगी बढ़ती रहती है। तो मैं चाहूँगा कि हर मुसलमान इस महीने से फ़ायदा उठाए। बहुत बदकिस्मत लोग होंगे जो इस महीने में भी कोई फ़ायदा ना उठा सके। बहुत खूबसूरत बात कर रहे हैं आगा रफ़ीउल्लाह। गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी है और जहाँ मैंने आपको बताया कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के जो कलमात और फजीलात सादिर हुए, इनकी तादाद बेशुमार है। नाजरीन, जितनी भी गिनवाए जाएँ ये वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन ये मौजू आज का जिसको हमने मौजू सफ़र बनाया बहुत ही तवील मौजू है। उनमें से चंद जो हैं उनके ऊपर मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत और उसका शुक्र मेरी उम्मत पर वाजिब है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, सबका हिसाब होगा, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का हिसाब नहीं होगा। ये भी फरमाया कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु मेरे हौज़ और गार के साथी हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, लोगों मेरे इस साथी को तकलीफ़ ना देना। ये भी इरशाद फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ इशारा करते हुए कि लोगों मेरे इस साथी को तकलीफ़ ना देना। साथ ही ये भी कहा कि इसलिए कि अल्लाह ने मुझे दीन हक देकर जब भेजा तो लोगों ने तकज़ीब की, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने मेरी तस्दीक की।
वहीं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाज़ों से सिद्दीक़ अकबर रज़ी ताला अन्हो को पुकारा जाएगा। उनकी क्या ही फजीलत है, सुभान अल्लाह। साथ ही अबू बकर रज़ी ताला अन्हो और हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो जन्नत में तमाम अव्वलीन और आखरीन के सरदार होंगे, तो उनकी शान क्या है। हज़रत अली के बेटे मोहम्मद फरमाते हैं, मैंने अपने वालिद अली से पूछा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल कौन है। तो हज़रत अली यानी कि मौला अली करमुल्लाह वजहू ने फरमाया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु हैं। मैंने पूछा उसके बाद कौन है, तो हज़रत अली ने फरमाया कि हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु हैं। फिर मैंने पूछा फिर आप हैं, फरमाया नहीं मैं तो एक मुसलमान हूँ। तो ये मेरे मौला अली की भी शान है जिन्होंने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु के हवाले से शान उनके मर्तबे के हवाले से बयान फरमाई है उनकी शान। मैं अपने उलमा कराम की तरफ भी बढ़ूँगी। मुफ्ती कुदरतुल्लाह कादरी साहब बैठे। मुफ्ती कुदरतुल्लाह कादरी साहब जैसे कि हमने बात की, हम उनके औसाफ के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी शान में गुफ्तगू कर रहे हैं, जो उनके फ़ज़ाइल हैं इसके ऊपर भी बात हो रही है। मैं चाहूँगी कि इस गुफ्तगू को, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आप भी इस पर रोशनी डालिए। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। कि अल्लाह ताला अपने बंदों को याद दिला रहा है कि मेरे महबूब के ग़ुलामों वो वक्त याद करो कि जब मैंने तुम्हारे ऊपर इनाम किया, तुम्हारे ऊपर करम किया, रहमत का मामला फरमाया, कि जिस वक्त तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, छोटी छोटी बातों पर ज़माने जहलियत में लोग बड़ी बड़ी जंगें हुआ करती थीं और अपने जानों के दुश्मन हो जाते थे और बेबहा खून बहाया जाता था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस एहसान को याद करो कि जब तुम दुश्मन थे, और फिर फरमाया कि फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों के दरमियान उल्फत डाल दी, मोहब्बत डाल दी और प्यार मोहब्बत के जज्बात तुम्हारे दरमियान पैदा किए और तुम आपस में भाई भाई हो गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो यही लोग आपस में जो छोटी छोटी बातों पर बड़ी बड़ी जंगें हुआ करती थी और खून खराबा होता था, जब महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामन करम से वाबस्ता हुए तो अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दरमियान अखुवत व मोहब्बत का रिश्ता कायम किया। वही जो एक दूसरे के जान के दुश्मन थे, फिर उनकी हालत ये थी कि वो एक दूसरे की ज़रूरियात को पूरा करने लगे, एक दूसरे की मुश्किलात में काम आने लगे। यहाँ तक कि कंज़ुल माल की हदीस मुबारक है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीफ़ करते हुए फरमाया, ए अबू बकर, आप मुझसे 4 वजूहात बिना पर अफजल हैं। सबसे पहली वजह यह है कि आप नमाज की इमामत की वजह से अफजल हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ाहिरी हयात में आपको अपने मुसल्ला इमामत पर खड़ा किया। और दूसरी फजीलत की वजह यह है कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत फरमाई। तीसरी फजीलत की वजह यह है कि फरमाया आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गार सोर में मौजूद रहे, हजूर की रिफाकत और संगत नसीब हुई। और फरमाया चौथी फजीलत की वजह यह है कि आपने दीन इस्लाम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। जब इस्लाम को माल की जरूरत पड़ी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने अपना सारा माल उठाकर आप अलैहिस्सलाम के कदमों में रख दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, है अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए हो? तो फरमाया उनके लिए अल्लाह और उसका रसूल छोड़ कर आया। जो कुछ था सारा उठाकर महबूब के कदमों में रखा और खुद टाट का लिबास पहनकर हजूर की खिदमत में आते हैं। तो जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम की टाट पर लिबास पहनकर हजूर की खिदमत में आए और अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपको भी सलाम कहता है और हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी सलाम कहता है। तो आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि जिब्रील आज इस लिबास में क्यों आए हो? कहा इसलिए कि आज हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये लिबास पहना है और ये लिबास अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों से फरमाया कि जो मेरे सिद्दीक़ ने लिबास पहने आज सारे फरिश्ते वही लिबास पहनेंगे। तो हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह तफसीर मज़हरी में लिखते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़यामत के बारे में गौर व फिक्र कर रहे थे। तो मीज़ान जन्नत और दोज़ख के जब मामलात में गौर किया तो आप परेशान हो गए। खौफ खुदा का इस कदर गलबा हुआ कि आपकी ज़बान से ये अल्फाज निकले कि काश मैं सब्ज़ा होता और मुझे कोई जानवर खा जाता, मैं इंसान की शक्ल में दुनिया में ना आता। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम की सूरह रहमान के ये अल्फाज नाज़िल फरमाए, वालिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो क़यामत वाले दिन अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया उसके लिए 2 जन्नतें हैं। तो अल्लाह ताला का खौफ ये बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता फरमाया।
تو اس آیت کی روح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ 2 جنتیں عطا فرمائے گا، ایک آپ کے اعمال کی وجہ سے عطا فرمائے گا اور ایک خوف خدا کی وجہ سے آپ کو عطا کی جائے گی۔ تو اس انداز میں اگر جتنی بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی جائے، آپ کے فضائل کو بیان کیا جائے، وہ بیان کرنے سے بندہ قاصر ہو جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے بے شمار آپ کو شان عطا فرمائی، بندہ جتنی شان آپ کی بیان کرے بیان کر نہیں سکتا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آپ کے شان میں بہت سارے الفاظ بیان کیے ہیں، آپ کی فضائل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی روایات کو بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا اور عشق کا یہ رشتہ تھا، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا جو رشتہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، یہ بھی آپ کی فضیلت کی ایک وجہ ہے کہ جب کفار مکہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس فیصلے سے آگاہ کیا اور فرمایا محبوب آپ سفر کے لیے ہجرت کے لیے تشریف لے جائیں اور ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے جائیں۔ یہاں پر ایک بات قابل غور عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کے سچے اور اسلام کے پکے تھے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ محبوب صدیق اکبر کو ساتھ لے کر جانا۔ اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق جو تھا وہ مقبول تھا، اس لیے آپ کو اپنے ساتھ لے کر گئے، ورنہ کبھی اپنے ساتھ لے کر نہ جاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظہری ہو چکا ہے، آپ اپنے حکومت کے ضروری کاموں میں مصروف ہیں کہ اچانک کام چھوڑے اور ملک کے شام کی طرف جانے والے راستے پر چل پڑے، کافی دور گئے اور پھر واپس آ گئے۔ ساتھیوں نے عرض کی حضور کیا وجہ تھی، آپ کام چھوڑ کر چلے گئے اور پھر واپس ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات ظہری میں ملک شام تشریف لے گئے تھے اور کئی دن ہمارے درمیان موجود نہیں تھے، اور پھر اسی راستے سے واپس آئے تھے، اور اب جب کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں تو میرے دل میں خیال آیا کہ شاید حضور شام کی طرف گئے ہوں اور واپس اکیلے آ رہے ہوں گے، تو میں آپ کو وہاں پر جا کر ریسیو کروں گا اور آپ کے ساتھ واپس آؤں گا، لیکن افسوس میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا۔ تو پھر آپ کی حالت یہ ہوئی کہ حضور کے غم میں اور فراق میں یہ حالت ہوئی کہ آپ بستر پر آ گئے۔ طبیب جب آپ کے پاس آیا اور آپ کو چیک کیا تو کہنے لگا کہ یہ کسی کی عشق کے مبتلا ہے اور کسی کا عاشق ہے اور اس کا محبوب اس سے جدا ہو گیا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو صحت مل جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اس کا محبوب ملا دیا جائے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہماری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے رخصت ہو گئے، اور وہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے محبوب تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، تو اس لحاظ سے بھی چونکہ اپنا سب کچھ حضور کی ذات پر قربان کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے ماں باپ، اس کے والدین اور تمام دنیا والوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں۔ اگر دیکھا جائے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا عملی نمونہ تھے کہ اپنا سب کچھ محبوب کی ذات پر قربان کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس پر پہرا بھی دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اب اللہ تعالیٰ نے یہ انعام عطا فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کو جگہ عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمتیں ہوں ان کے اوپر۔ تو جتنے آپ کے فضائل بیان کیے جائیں بندہ فضائل نہیں کر سکتا۔ بہت خوبصورت انداز مفتی قدرت اللہ قادری صاحب جو ہے خلیفہ اول جانشین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ اور ناظرین بالکل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لانے کے بعد سے فتح مکہ تک خون ریز جنگوں کا سلسلہ جب جاری رہا، اور ان سب غزوات میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک مشیر وزیر با تدبیر کی طرح ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف پایا اور ان کے ساتھ ساتھ رہے۔ مزید بھی آج آگے گفتگو کر رہے ہیں ہم، میرے ساتھ مفتی غلام غوث مدنی صاحب بھی ہیں، میں ان کی طرف بھی چڑھوں گی میں، اور ہم جیسے کہ خلیفہ اول کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں مفتی صاحب، میں چاہوں گی کہ ان کے اوصاف پر آپ بھی روشنی ڈالیں گے۔ جی ہاں، جس طرح بات ہو رہی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے اور عشق کرنے والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موقع پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہیں،
اور سرکار علیہ السلام کو اکیلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چھوڑتے، ہر وقت سرکار علیہ السلام کو اپنی نگاہوں کے سامنے ہی چاہتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میری نگاہوں کے سامنے ہوں اور میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا رہوں۔ جنگ بدر کا موقع ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عریش بنایا گیا، ایک چھپڑا بنایا گیا، اور وہاں پر جو پہرے داری کی ہے، چوکی داری کی ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ پوری رات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کی رات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس عریش میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اور باہر چوکی داری جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں۔ تو ہر موقع پر، چاہے وہ سفر ہو، حضر ہو یا جنگ ہو، کوئی غزوہ ہو، ہر ایک موقع پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح آسمان میں دو وزیر ہیں میرے، ایک حضرت جبرائیل اور ایک حضرت میکائیل، اسی طرح زمین میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دو وزیر بنائے ہیں، ایک کا نام ابوبکر صدیق ہے اور دوسرے کا نام فاروق اعظم ہے۔ تو یہ دونوں جو ہیں وہ زمین پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہیں، ہر موقع پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہنے والے ہیں۔ غزوہ تبوک میں جب مال کی ضرورت پیش آئی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال طلب کیا تو سب سے زیادہ جو عشق کا مظاہرہ کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال جو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ ارشاد فرمایا کہ آج تمہارے مال کی جو ہے وہ اسلام کو ضرورت ہے، تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ آج جو ہے وہ صدیق سے بڑھ کر ہم آج سبقت لے جانے والے ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پر گئے اور آدھا سامان جو ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتی ہیں کہ اے فاروق، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدھا مال اسلام کے لیے اور آدھا مال میں گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کے عاشق رسول ہیں کہ اپنے گھر کا سارا مال، حتیٰ کہ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں گھر میں سوئی تک جو ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر دی۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابوبکر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا بھی گھر میں مال تھا وہ سارا آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، گھر والوں کے لیے میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، میرے لیے اللہ اور اللہ کے رسول ہی کافی ہے۔ بہت خوبصورت بات مفتی غلام غوث مدنی صاحب فرما رہے تھے مفتی صاحب، اور بے شک ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں خلیفہ اول کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور جہاں 9 ہجری میں یہیں ایک اور واقعے کی طرف بھی بڑھوں گی، جہاں 9 ہجری میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کو امارت حج کے منصب پر مامور فرمایا، ہدایت کی کہ اس وقت کے عظیم الشان اجتماع میں اعلان کر دیں اور اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور نہ کوئی برہنہ شخص خانہ کعبہ کے طواف کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابوبکر کو اس عظیم الشان عبادت حج میں اپنا نائب بنانا بھی اپنے بعد خلیفہ بنانے کی طرف ہی اشارہ تھا۔ یہیں سے وہ اشارہ ملا کہ جب پتہ چلا کہ جی حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول کا منصب ملنے والا ہے اور ان کو وہ سونپا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر جس طرح ابوبکر نے استقامت دکھائی، دنیا میں اس کی نظیر بھی نہیں ملتی اور اس کی نظیر پیش کرنے سے بھی قاصر نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہتا۔ سب مسلمانوں نے اجتماعی طور پر آپ کے ہاتھ پر بیعت خلافت سے فرمائی، اور اسی لیے کہ انبیاء کرام نے کئی بار اپنی زندگی میں بات کی اور اسی طرف اشارہ فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حوالے سے اور ان کی طرف کئی بار اس حوالے سے بھی اشارہ فرمایا اور ان کا کہا۔ اسی طرح حضرت اسامہ بن زید رضی تعالیٰ عنہ کے لشکر کو روانہ کرنا، اور چاہے نبوت کا معاملہ ہو، قلعہ قمع کرنا ہو یا پھر
ترتیب قرآن ہو، جمع و ترتیب قرآن ہو یا فتوحات ہو، یہ سب خلافت کے زمانے میں آپ کے بڑے بڑے کارنامے رہے ہیں۔ یہ تھی خلیفہ اول کی بہت ہی خوبصورت شان اور ان کی یہی تھی سیرت اور یہ ان کے اوصاف تھے۔ میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہے رضوان محمد ناتھواں، میں ان کی طرف بڑھتی ہوں۔ رضوان کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں رضوان، کون سا کلام بارگاہ رسالت میں پیش کریں گے؟ آج چونکہ موضوع جناب سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو اسی حوالے سے میں کلام پیش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی، ہم ان کی مدح گوئی داخل سنت نہ کیوں سمجھیں، ہم ان کی مدح گوئی داخل سنت نہ کیوں سمجھیں، نبی تعریف کرتے تھے صدا صدیق اکبر کی، نبی تعریف کرتے تھے صدا صدیق اکبر کی، رسول اللہ کے لطف و کرم سے یہ ملا رتبہ، مدد کرتا رہا ہر دم خدا صدیق اکبر کی، اور کلام اللہ ہمیں ہے تذکرہ ان کے محامد کا، کلام اللہ ہمیں ہے تذکرہ ان کے محامد کا، زمانے سے بیاں ہو شان کیا صدیق اکبر کی، اور یہ خوبصورت شعر ہے، جو ان کا ہے رسول اللہ اس کے ہیں خدا اس کا، جو ان کا ہے رسول اللہ اس کے ہیں خدا اس کا، ولایت کا وسیلہ ہے ولا صدیق اکبر کی، زمانے سے نہیں بھولی ادا صدیق اکبر کی۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرے تھے رضوان گھمن ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ناظرین گفتگو کا سلسلہ آج جاری ہے، خلیفہ اول کے اوپر بات کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کے اعتبار سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور جہاں ہم ان کی بات کرتے ہیں وہیں جانشین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور یہاں اپنی بات کو مکمل آج اس موضوع کے اعتبار سے میں کر لوں کہ 22 جمادی الثانی 63 برس کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا،
اور ساتھ ہی ساتھ زوجہ محترمہ اسما بنت امیس رضی تعالیٰ عنہا نے آپ کو غسل دیا، حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، حضرت عثمان، طلحہ، عبد الرحمن بن ابی بکر اور حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے آپ کو لحد میں اتارا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آج ہم نے بات کی خلیفہ اول کے اعتبار سے، اور میں چونکہ ہمارے مفتی صاحب یہاں پہ بیٹھے، مفتی قدرت اللہ قادری صاحب، میں ان سے کہوں گی کہ اب ہم افطار کے وقت بیٹھ رہے ہیں تو مفتی صاحب دعا کرا لیجیے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد النور ذات ساری فی جمیل آثاری والاسماء والصفات وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حی یا قیوم، پاک پروردگار اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تیرا ذکر کیا گیا، تیرے محبوب بندوں کا ذکر کیا گیا، میرے مالک ہماری تمام حسنات کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین۔ یا رب العالمین، اس تمام نیکیوں کا، حسنات کا ثواب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں تحفتاً، ہدیتاً، عقیدتاً، نذرانتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات دنیا سے رخصت ہو گئے، سب کی روحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کو رمضان المبارک کی خیر و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، جہنم سے آزادی کا مغفرہ عشرہ جاری ہے، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرما۔ یا رب العالمین، تیرا وعدہ ہے تو اس عشرے کے اندر اپنے بے شمار بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ان آزاد شدہ بندوں کے اندر ہمارا نام بھی لکھ دے۔ یا رب العالمین، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، جو کووڈ-19 کا مسئلہ بنا ہوا ہے، پاک پروردگار ہم سب کو اندرونی بیرونی ظاہری باطنی زمینی آسمانی تمام تکالیف مصائب و علام سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ و مامون فرما۔ اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین، وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین، واغفر لنا فإنک خیر الغافرین، وارحمنا فإنک خیر الراحمین، وارزقنا فإنک خیر الرازقین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تیرا پروردگار لاکھ لاکھ کروڑ شکر احسان ہے مالک، اور ہم تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اور آج کے دن کے اعتبار سے ناظرین، ہم 23ویں روزے کے اوپر ہم نے بات کی، جس میں ہم نے حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے گفتگو کی۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ جی اس ٹرانسمیشن کے اختتام کی طرف ہم بڑھ چکے ہیں، اور اپنی میزبان ندا سیفی کو ہم ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔